الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ دوسری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ اس طرح آتا ہے کہ ہارون رشید اپنے وزیر کے ساتھ ایک دفعہ ایک شہر میں بیس بدل کر گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا۔ اس فقیر میں عجیب بات یہ تھی کہ وہ لوگوں سے خیرات مانگتا تھا، لیکن خیرات صرف اس آدمی کی قبول کرتا تھا جو اس کو مارتا تھا۔ جو بھی اس کو خیرات دیتا تو پہلے کہتا کہ اس کو مجھے مارو، اگر نہیں مارتے ہو تو میں تمہارے پیسے یا خیرات نہیں لیتا ہوں۔ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا اس کو خیرات دو۔ جب اس نے خیرات دی اس نے کہا مجھے مارو۔ اس نے کہا بھائی ہم ماریں گے نہیں۔ اس نے کہا میں خیرات قبول نہیں کروں گا۔ ہارون رشید نے وزیر سے چلو مارو اچھا اس کو بھائی۔ جب اس نے اس کو مارا اس نے کہا نہیں مجھے صحیح مارو گے جیسے کہ لوگ مارتے ہیں ویسی مذاق میرے ساتھ نہ کرو، صحیح مارو پھر مجھے۔ تو انہوں نے پھر اس کو صحیح کوٹا تو وہ چلے گئے۔ جب ہارون رشید اپنے دربار میں پہنچا تو اس سے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ عجیب فقیر ہے، اندھا بھی ہے اور خیرات بھی مانگتا ہے لیکن مار بھی کھاتا ہے، اور جو نہ مارے تو اس سے خیرات قبول نہیں کرتا۔ تو انہوں نے اس فقیر کو اپنے دربار میں بلوایا اور اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس فقیر نے کہا حضور والا بات اس طرح ہے کہ میں ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، تو میرے پاس ایک دن ایک بوڑھا سا بزرگ سا آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک نقشہ ہے خزانے کا، تو اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں تو ہم اس خزانے کو نکال کے لے آئیں گے، چونکہ تم امیر آدمی ہو تم اس کے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کر سکتے ہو، اونٹ بھی بندوبست کر لو گے، خچر بھی بندوبست کر لو گے، تو ہم خزانہ لے کر آ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بزرگ کے ساتھ مطلوبہ اونٹوں کی مقدار کو لے کر قافلہ لے کر چل پڑا، خزانے تک پہنچے، خزانہ نکالا۔ جب اونٹ لے کر خزانہ ہم نے اونٹوں پر بار کیا، جب ہم خزانہ لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں مجھے خیال آیا کہ یہ جو بابا ہے یہ مفت میں مجھ سے جو ہے تو خزانہ لے کر جائے گا، بھئی اونٹ میرے، محنت میری، سب کچھ میرا، اس کا کیا ہے، خالص نے بتایا ہے صرف۔ لہذا جب ہم ایک راستے میں جدا ہونے لگے تو اس بزرگ نے مجھے کہا کہ چلو بھئی ٹھیک ہے، معاہدے کے مطابق آدھے اونٹ تمہارے ہو گئے آدھے اونٹ میرے ہو گئے۔ تو میں نے اسے کہا یار تو بزرگ سا آدمی ہے، اپنا عبادت کرو، تم نے کیا کرنا ہے، دولت کو، یہ تو دنیا داروں کا کام ہے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آدھے سے اور بھی لے لو۔ کہتے آدھے میں سے میں نے لے لیے۔ پھر جب میں تھوڑا سا چلا پھر میرے دل میں خیال آیا، میں پھر اس کے پاس گیا، پھر میں نے اسے کہا کہ یار دیکھو اللہ والے آدمیوں، بزرگوں، اپنا عبادت کرو، کیا کرو گے؟ اس طرح وہ کہنے لگا کہ میں اس کے پاس بار بار جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے اس سے سارے اونٹ لے لیے۔ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ اس آدمی کے بغل میں ایک بکسی سی تھی، چھوٹی سی صندوقچی تھی، پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ تو میں دوڑتا اس کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھو یار بات یہ ہے کہ تو اللہ والا آدمی ہے، اللہ اللہ کر، تو نے مجھے سارا خزانہ دے دیا، لیکن یہ جو صندوقچی تم نے بغل میں دبائی ہے یہ نہیں دی، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بڑی قیمتی چیز ہے، مجھے وہ بھی دے دو۔ جب میں نے اسے بہت لالچ دیا، اسے میں نے کہا کہ بھئی تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کا لالچ کرو، یہ تو دنیا داروں کے کام ہیں، تو اس نے وہ صندوقچی کھولی اور مجھے کہا کہ دیکھو بھئی اس کے اندر سرما ہے، جب ایک آنکھ میں لگاؤ گے تو تمہیں اس کے ذریعے زمین کے اندر کے جو خزانے ہیں سارے نظر آئیں گے،
لیکن خبردار دوسری آنکھ میں مت لگانا، اگر دوسری آنکھ میں لگایا تو تمہارے اوپر نحوست اور بدبختی آئے گی۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ مجھے اتنا تجسس ہوا، اتنی ہرس ہوئی، اور میں اتنا خوش ہوا کہ چلو بھائی سرما لگاتے ہیں، ابھی زمین کے خزانے نظر آنے لگیں گے۔ تو میں نے کیا کیا کہ ایک سلائی اپنی دائیں آنکھ میں پھیری، جیسے ہی میں نے سرما لگایا میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ زمین کے اندر جہاں بھی دیکھتا ہوں زمین کے اندر کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، خزانے نظر آ رہے ہیں۔ میں اتنا خوش ہوا کہ میں ناچنے لگا، اور میں نے جلدی جلدی دوسری آنکھ میں بھی لگا دیا۔ میں بھول ہی گیا کہ اس نے مجھے کیا نصیحت کی تھی۔ جیسے ہی میں نے دوسری آنکھ میں سرما لگایا ایک دم میری نظر چلی گئی اور میں چیخنے لگا۔ میں اتنا زور سے چیخا کہ میرے سارے اونٹ خزانہ لے کر مجھ سے بھاگ گئے اور میں اندھا ہو گیا۔ میں وہیں پہ پڑا رہا، کئی دن گزر گئے، روتا رہا، چیختا رہا، بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ کچھ لوگ گزر رہے تھے، وہ مجھے ترس کھا کر ہاتھ سے پکڑ کر شہر میں چھوڑ گئے۔ تو اس دن سے میں جب بھی بھیک مانگتا ہوں تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ میں بھیک اسی کی قبول کروں گا جو مجھے مارے گا۔ تو میں مار اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے اپنی جو لالچ ہے، جو ہرس ہے، اس کی سزا ملے کہ میں نے سارا خزانہ لے کر بھی صبر نہیں کیا، میں نے آنکھ کے اندر سرما لگایا، خزانے نظر اس پر بھی صبر نہیں کیا۔ آخر انسان کا کتنا لالچ ہے۔ ہارون رشید نے اسے کہا کہ تجھے تیرے کیے کی سزا اللہ دے رہا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا لاہ و لعب کی چیز ہے، دنیا آنی جانی چیز ہے، لہٰذا انسان لالچ کرے تو عبادت کا لالچ کرے، اللہ کی رحمت کا لالچ کرے، دنیا کی لالچ کتنا کرے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔